ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک یعنی قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ہماری آخرت کی بہتری کے اعتبار سے نہایت اہم عنوان ہے۔ کتاب الرقاق میں یعنی دلوں کو نرم کرنے والی چیزیں، اس کتاب الرقاق کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب باندھا جس کا عنوان آپ نے دیا باب فی العمل و طولہ، امید اور اس کی طوالت کا بیان۔ اور اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث مبارکہ کو بیان کرنے سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات بینات ذکر فرمائی ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سو جو شخص دوزخ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ جہنم سے دور ہو گیا اور جنت میں داخلے کا مستحق ٹھہرا، فرمایا یہ گویا کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا اگرچہ انسان کو لمبی نظر آتی ہے کہ زندگی 60 سال 70 سال 80 سال، فرمایا یہ صرف دھوکہ ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے۔ یہ دنیا ہمیں اس لیے دی گئی تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں۔ ہمارا سونا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا جاگنا، ہمارا کاروبار کرنا یا کہیں ملازمت کرنا اور مال کما کے لانا، حلال کمانا، حلال کھانا اور اہل و عیال کو کھلانا، یہ سب ضرورتیں ہیں۔ اور مقصد حیات جو ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنوں کی جو تخلیق ہے، فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اور دنیا جسے انسان لمبا سمجھ رہا ہے اور دنیا میں عیش و عشرت میں اور لذات نفسانی میں پڑا ہوا ہے، فرمایا یہ دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس کے بعد سورہ حجر کی آیت نمبر 3 آپ نے ذکر فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، تم چھوڑ دو انہیں کہ کھائیں اور مزے اڑائیں، اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے تو جلد وہ جان لیں گے۔
اس آیہ مبارکہ کو اگر آپ پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اس دنیا میں جتنا انہوں نے کھانا ہے وہ کھا لیں، اور اس دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کے اس وقت تک یہ مزے اڑا لیں جو میں نے ان کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے، یعنی وقت آخر آئے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب بندے کا وقت آخر آتا ہے پھر واپس نہیں ہوتا، پھر اسے مؤخر نہیں کیا جاتا، جب آ گیا تو کل نفس ذائقۃ الموت کا جو ذائقہ ہے وہ اسے چکھنا ہی پڑے گا۔ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی لمبی امید نے انہیں ایمان اور اطاعت الہی اور قرب الہی تک لے جانے والے اعمال سے بالکل غافل کر دیا ہے، اور فرمایا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے، امید نے انہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، ابھی وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لا رہے، اپنی دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ہے، صحت بھی ملی ہے، فراغت بھی ملی ہے، اور دنیا بھی مل گئی، دنیا کا مال بھی مل گیا، صحت و تندرستی بھی موجود ہے، یہ ساری چیزیں ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے، ایمان کے قریب نہیں آتے، اطاعت الہی نہیں کرتے، قرب الہی تک لے جانے والے جتنے راستے ہیں ان راستوں سے غفلت کا شکار ہے۔ فرمایا ان قریب جب وہ قیامت کے دن اپنے کفر و شرک کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو خود جان جائیں گے کہ دنیا کی زندگی میں لذتوں اور شہوتوں میں مشغول رہ کر کتنے بڑے نقصان اور خسارے کا یہ شکار ہو گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیہ مبارکہ سے معلوم یہ ہوا لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا یہ ایماندار کی شان نہیں ہے، یہ مشرکوں کا شیوا ہے۔ جو ایمان سے نکل جاتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے، جو ایمان نہیں لاتے یہ انداز تو ان کے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ لمبی امیدیں نہیں باندھتے۔ یاد رکھیں لمبی امید کی حقیقت یہ دو چیزیں ہیں، دنیا کی حرص اور دوسری بات دنیا سے محبت اور آخرت سے اعراض کرنا۔ لمبی امیدوں کی مذمت کثیر احادیث کے اندر موجود ہے، اور کثیر احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لمبی امیدیں رکھنا یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں بلکہ ایک مذموم وصف ہے، اور دنیا کی محبت پیدا ہو جانا، دنیا کی حرص پیدا ہو جانا، مال کی محبت پیدا ہو جانا، اتنی زیادہ ہو جانا کہ انسان اطاعت الہی سے غفلت کا شکار ہو جائے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بوڑھے کا دل دو باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسری امیدوں کی درازی میں۔ لمبی امیدیں، دنیا کی محبت، یہ دو چیزیں ہیں جو بڑے بوڑھے کا دل بھی جوان رکھتی ہیں۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا خدا کی قسم مجھے تمہاری مفلسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ تمہارے بارے میں ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، وسیع و عریض ہو کر دنیا پیش ہوگی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، اور تم اس کے ساتھ ایسا ہی پیار کرنے لگو گے جیسا پہلے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، اور یوں تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا، یعنی دنیا نے لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا گئے، جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخل اور لمبی امید کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، بخل اور لمبی امید کی وجہ سے۔
اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتا دیا کہ نجات کیسے ہوتی ہے. یعنی اس امت کے جو پہلے لوگ ہیں وہ زہد اور یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے اور ان کا یقین کامل تھا، یعنی کامل ایمان ان کے پاس موجود تھا، علم بھی تھا، عمل بھی تھا، زہد و تقوی بھی تھا، اور ان دو چیزوں کی وجہ سے وہ نجات پا گئے. اور جن کے پاس یہ دو چیزیں نہیں بلکہ ان کے پاس بخل موجود ہے، کنجوسی موجود ہے اور لمبی امید موجود ہے، فرمایا یہ دو ایسے مذموم وصف ہیں جو بندے کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر دو باتوں کا زیادہ خوف ہے، ایک خواہشات کی پیروی اور دوسرا لمبی امید رکھنا. کیونکہ خواہشات کی پیروی کرنا یہ بندے کو حق سے روک دیتا ہے اور لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی. حالانکہ آخرت کو یاد کرنا ہے اور حق کی پیروی کرنا ہے. خواہشات نفسانیہ یہ حق کی پیروی سے بندے کو روک دیتی ہیں، اور جو لمبی امیدیں ہیں یہ آخرت کی یاد انسان کے دل سے ختم کر دیتی ہیں. حالانکہ آخرت کو یاد کرنا تھا اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنی تھی، لمبی امیدوں کو ختم کرنا تھا. فرمایا یہ دنیا پیٹھ پھیر کر جانے والی ہے اور آخرت پیش آنے والی ہے. ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں. اگر تم دنیا کے بیٹے نہ بننے کی استطاعت رکھتے ہو تو دنیا کے بیٹے نہ بننا، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ میں ہو اور یہاں حساب نہیں ہے، لیکن کل تم حساب دینے کی جگہ میں ہوگے اور وہاں پر عمل نہیں ہوگا. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا، وہ کچھ اس طرح ہے. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارتحالت الدنیا مدبرتن وارتحالت الآخرت مقبلتن وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ بِمُزَحْزِحِهِ بِمُبَاعِدِهِ. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا پیٹھ موڑتے ہوئے کوچ کر رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، اور فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، پس تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بننا. اور اس کی وجہ ارشاد فرمائی کہ کیونکہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا. شارحین حدیث نے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی جو وضاحت کی ہے، فرمایا دنیا پیٹھ پھیر کر جانے والی ہے، تو فرمایا اس میں پھر امید رکھنا کتنا مذموم ہوگا کہ یہ تو چلی جائے گی اور تم اس کے اندر امیدوں کی ایک دنیا یا امیدوں کا ایک باغ بنائے ہوئے ہو، اور یہ تو بات مذموم ہے. اور حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی قول کو لے کر بعض حکماء نے یہ بیان کیا کہ دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، اور اس شخص پر گویا تعجب فرمایا جا رہا ہے کہ اس شخص کے اوپر تعجب ہے جو پیٹھ پھیر کر جانے والی کی طرف تو متوجہ ہے، لیکن جو سامنے کی طرف سے اس کے پاس آ رہی ہے یہ اس کی طرف سے پیٹھ پھیر لیتا ہے. تو سامنے سے آنے والی آخرت ہے. ہمیں آخرت کی فکر رکھنی ہے، نہ یہ کہ لمبی امیدیں اس دنیا میں باندھ کر دنیا میں وسعت کو تلاش کرنا ہے اور دنیا کی خواہشات اور لذات میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور قرب الہی کے جو راستے ہیں ان سے غفلت میں پڑھ کر ان راستوں کو بھلا دینا ہے. بلکہ ہمیں تو اطاعت الہی کا راستہ تلاش کرنا ہے اور قرب الہی کے راستوں پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس دنیا میں ہی ہمیں تلاش کرنی ہے، تاکہ دنیا میں ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں. اور جو شخص دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے وہی فرمایا دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. حضرت ابو الیث سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک روایت کے اندر ایک حصہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی امید کم رکھی، لمبی امیدیں نہیں باندھی،
اس نے امیدیں کم رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 4 کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے جو پہلی کرامت ہے، وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت پر قوی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری اس کا نصیب بن جاتی، اسے قوت ملتی ہے، کیونکہ جب اس کو معلوم ہو کہ یہ ان قریب اس دنیا سے کوچ کر جائے گا، تو وہ اپنے مستقبل کے لیے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرے گا جو ناپسندیدہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی ذات کو مشغول کرے گا، اور یہ کوشش کرتا رہے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ رب کی فرما برداری میں وقت گزار لوں۔ اور فرمایا دوسری کرامت اسے یہ ملتی ہے کہ وہ شخص اپنے تفکرات کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ جب اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان قریب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو وہ مستقبل کے لیے پریشان نہیں ہوگا، اس لیے اپنے تفکرات کو چھوڑ دے گا اور اللہ کی اطاعت کی طرف مصروف ہو جائے گا۔ اور تیسری کرامت اسے یہ ملتی ہے کہ وہ کم نعمتوں پر بھی راضی ہو جاتا ہے، کم نعمتیں ملی تب بھی راضی، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لے کہ یہ بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے لگ جاتا ہے۔ اور چوتھی کرامت اسے اللہ رب العزت یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ منور ہو جاتا ہے، اور جس کا دل منور ہو جائے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جلالت کا نور اس کے دل میں پیدا فرمایا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا سینہ کشادہ فرما دیتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اللہ اپنا نور اس کے دل میں پیدا فرما دیتا ہے، اور بندے کا جو دل ہے وہ اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فلاں کے دل میں اللہ کا نور ہے، فلاں کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادہ فرما دیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر 3 علامتیں ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ بندہ آخرت کی فکر کرتا ہوگا، اور دوسری علامت یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا، اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ موت سے پہلے اس کی تیاری بھی کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا تو ذلت کا گھر ہے، اس کو آباد کرنے والے خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں جو رہنے والے ہیں قبروں کا منہ دیکھنے والے ہیں، اس کا جو شیرازہ ہے وہ بکھرنے پر موقوف ہے، اس کی مالداری غربت میں بدل جاتی ہے، اس کا جو دولت مند ہے وہ تنگ دست ہو جاتا ہے، جو تنگ دست ہے وہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور اس کے عطا کردہ رزق پر راضی رہو، باقی رہنے والے گھر یعنی جنت سے فنا ہونے والے گھر یعنی دنیا کے لیے پیشگی حصہ وصول نہ کر، تیری زندگی زائل ہو جانے والے سائے اور گرنے والی دیوار کی طرح ہے، بس اچھے عمل زیادہ کر اور امیدیں کم رکھا کر۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے دنیا 6 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے، جس میں پہلی چیز غذا ہے، دوسری مشروب ہے، تیسری لباس ہے، چوتھی سواری ہے، 5ویں نکاح ہے، اور چھٹی فرمایا خوشبو ہے۔ یہ 6 چیزیں یہ دنیا کی حقیقت ہے، اور ان 6 چیزوں کو جب جا کے ڈیپلی ان کی حقیقت کے اوپر غور کرتے ہو تو تمہیں کیا چیز نظر آئے گی؟ فرمایا غذا، سب سے اعلیٰ غذا شہد ہے، اور وہ مکھیوں کا لعاب ہے، مکھیوں کا تھوک ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ غذا ہے۔ دیکھو اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ تھوک سے بنتا ہے، مکھیوں کے لعاب سے بنتا ہے، اور سب سے اعلیٰ غذا اسے کہا گیا ہے۔ اور فرمایا مشروب میں سب سے اعلیٰ مشروب پانی ہے۔ انسان جتنی بھی کولڈ ڈرنکس پی لے، جتنے بھی مشروبات مختلف فلیورز کے لے لے، لیکن جو پانی سے پیاس بجھتی ہے وہ ویسے پیاس نہیں بجھتی۔ فرمایا سب سے اعلیٰ جو مشروب ہے وہ پانی ہے، اور اس میں نیک بد انسان حیوان سب کے سب برابر ہیں،
امیر ہو غریب ہو، پانی اس کے گھر میں موجود ہے، پانی پی لیتے ہیں، سب کے سب برابر ہیں۔ اور لباس میں فرمایا سب سے جو اعلیٰ لباس ہے وہ ریشم کا لباس ہے اور وہ کیڑے سے بنایا جاتا ہے۔ اور سواری میں سب سے جو اعلیٰ سواری ہے فرمایا وہ گھوڑا ہے اور اس پر مردوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور نکاح میں سب سے اعلیٰ نعمت عورت سے ریلیشن کرنا ہے، اور عورت اپنے بدن میں اچھے اعضاء کو سنوارتی ہے، لیکن اس سے ارادہ سب سے بری چیز کا کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 6 فرمایا کہ چھٹی جو دنیا کی حقیقت ہے وہ خوشبو میں ہے، سب سے اعلیٰ خوشبو وہ مشک ہے اور وہ ہرن کا خون ہے کہ خون سے بنتی ہے، تو یہ سب سے اعلیٰ خوشبو ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ 6 چیزیں ہیں، کیسے بنتی ہے، کیسے ان کی طرف جستجو کی جاتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، بس مسلمان کو چاہیے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، آخرت کی فکر کرے، موت سے پہلے اس کی تیاری کرے، لمبی امیدوں کو قائم نہ رکھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کس لمحے میں کون سا وقت ایسا آئے گا کہ اس کا سانس رک جائے گا اور یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ بلکہ اسے چاہیے کہ موت سے پہلے اس کی تیاری کرے اور موت کو کثرت کے ساتھ یہ یاد کرتا رہے، آخرت کی فکر رکھے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سارے اس کو فوائد نصیب ہوتے رہیں گے۔ بلکہ انسان جب دنیا کو پیچھے چھوڑتا ہے اور آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے تو حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ آخرت کے پیچھے دنیا بھی آ جاتی ہے، یعنی آخرت بھی سنور گئی، دنیا بھی مل گئی، لیکن جب آخرت کو پسے پشت ڈال دیتا ہے اور پھر یہ دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، فرمایا اس صورت کے اندر آخرت کو اس سے ہاتھ کے چلی جاتی ہے اور دنیا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ آپ نے مدنی چینل کے ناظرین کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ مر گیا، اپنا سارا مال قبر میں لے گیا، اس کے ساتھ رہا، یہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ انسان کا جو کچھ بھی ہے، جو دنیا میں اس نے کمایا، جو جمع کیا، جو اس کو ملا، جو اس نے بنایا، خواہ وہ جتنا بھی ہے، وہ سب کا سب یہیں رہ جاتا ہے اور انسان اکیلا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ منو مٹی تلے دبا کے لوگ اس کو واپس چلے آتے ہیں۔ تو یہ دنیا دار العمل ہے، اس میں ہم نے عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور رب کو جس شخص نے راضی کر لیا دنیا اس کی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اس کو سرخروئی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی شخص کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی فرمایا نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ ایک حدیث مبارکہ اسی باب کے تحت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیا، انسان اور اسے پہنچنے والی مصیبتوں کو جمع فرما کر ایک مثال کو قائم کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع خط کھینچا، چکور جس کی چاروں طرف برابر ہیں، اور اس کے درمیان میں ایک خط بنایا جو مربع سے بالکل خارج تھا، یعنی ایک چکور ڈبہ، پھر اس سے خارج ایک خط بنایا گیا، اور اس مربع کے وسط میں چھوٹے چھوٹے خطوط بنائے مربع کی جانب سے وسط میں۔ آپ نے فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی اجل یعنی موت اس کا احاطہ کرنے والی ہے، یا فرمایا اس کا احاطہ کر چکی ہے، اور یہ خط جو اس مربع سے بالکل خارج ہے یہ اس کی امید ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط آراس یعنی دنیاوی مشکلات ہے۔ اگر وہ ایک مشکل سے نکل جائے تو دوسری مشکل اس کو ڈس لیتی ہے، اور اگر وہ اس سے بھی نکل جائے تو یہ مشکل اس کو ڈس لیتی ہے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں یہ مثال دی گئی کہ انسان کی امید اس کی موت اور اس کی دنیاوی مشکلات اس کو عارض ہوتی رہتی ہیں، اور جب وہ ان مشکلات سے نکل جاتا ہے اور اس کی زندگی کی میعاد بھی پوری ہو جاتی ہے تو مشکلات کو نکلتے ہی اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی یہ صرف اتنی سی حقیقت جو آخرت کی ابدی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات لمبی امیدوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آخرت کی تیاری نصیب فرمائے، موت سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، دنیا سے بے رغبتی ہو، بس اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اس کی توفیق مل جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ